2001 کے بعد لگاتار لگ بھگ 10 سال تک افغانستان کی زمین پر لڑنے کے بعد اب دھیرے دھیرے امریکہ کو یہ تو سمجھ آ چکا تھا کہ بہتر یہی ہے کہ طالبان سے ہتھیاروں سے جنگ کرنے کی بجائے ان کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھا جائے اور ایک ڈیل کر لی جائے۔ اسی ڈیل کی خاطر ہی اب اس نے طالبان کے اندر جو سینئر لیڈرشپ تھی اس سے کانٹیکٹ بنانے کی کوششیں بھی شروع کر دی تھیں، اور انہی کوششوں میں ہی امریکہ کو اس دور میں ہزاروں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاکھوں ڈالر کا چونا بھی لگ گیا تھا، کیونکہ ایک عام بلوچی دکاندار نے امریکہ سے کانٹیکٹ کر کے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ اس دور کا طالبان کا سب سے سینئر پولیٹیکل لیڈر ہے، مطلب کہ ملا اختر منصور، اور اس دعوے کے ساتھ اس نے امریکہ سے نہ صرف ڈیل شروع کر دی تھی بلکہ امریکی اور جو برٹن کی خفیہ ایجنسیز تھیں ان سے ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد میں ڈالرز بھی اینٹ لیے تھے۔ مگر بعد میں جب بھانڈا پھوٹا تو دنیا کی یہ دو طاقتور خفیہ ایجنسیز شرم کی وجہ سے اپنا منہ چھپائے پھر رہی تھیں۔ فی الحال جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا تھا، لیکن پھر اسی دور میں امریکہ کا کانٹیکٹ طالبان کے ایک سینئر انسان طیب آغا کے ساتھ ہوا۔ یہ طیب آغا کوئی عام انسان نہیں تھے بلکہ طالبان کا جو پہلا رول تھا اس میں ان کے سپریم لیڈر ملا محمد عمر کی چیف آف اسٹاف ہوا کرتے تھے۔ ان کے ہمراز تھے، ہمیشہ ان کے آس پاس رہنے والے انسان تھے۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ سعودی عربیہ، جرمنی اور قطر جیسے دیشوں کی خفیہ ایجنسیز نے دراصل امریکہ کا ان کے ساتھ کانٹیکٹ کروایا تھا۔ کانٹیکٹ ہو جانے کے بعد جب پہلی خفیہ ملاقات ہوئی اور ملاقات میں طیب آغا نے بھی کہہ دیا کہ ہاں ہم طالبان بھی آپ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، تو امریکن جو لوگ تھے وہ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ حیرانی سے ایک دوسرے کا منہ تکنے کی وجہ یہی تھی کیونکہ ابھی چند ہفتے یا چند مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ جب طیب آغا والی جگہ پر ایک دوسرا انسان بیٹھا تھا اور وہ بھی امریکیوں سے یہی وعدہ کر رہا تھا، اور اس وعدے کے بدلے میں وہ ان سے ہزاروں یا لاکھوں ڈالرز بھی اینٹ کر لے گیا تھا۔ تو اسی لیے اس بار امریکن خفیہ ایجنسی کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتی تھی، اور یہ جو طیب آغا تھے یہ واقعی طالبان کے کوئی سینئر لیڈر ہیں، کوئی سینئر ڈپلومیٹ ہیں۔ امریکہ کی طرف سے یہ چیز چیک کرنے کے لیے اب طیب آغا کے سامنے دو ڈیمانڈز رکھی گئیں۔ پہلی ڈیمانڈ تو یہ تھی کہ طالبان کے پاس جو امریکی فوجی قیدی کے روپ میں ہیں ان میں سے کسی ایک فوجی کی زندگی سے ریلیٹڈ کوئی ثبوت دے دیا جائے، جبکہ دوسری ڈیمانڈ یہ تھی کہ اس بار عید پر جب ملا عمر اپنا بیان جاری کریں تو اس بیان میں صومالیہ کے مسلمانوں کا ذکر کریں۔ ظاہر سی بات ہے امریکہ نے طیب آغا کے سامنے یہ دونوں ڈیمانڈز اسی لیے رکھی تھیں تاکہ آسانی کے ساتھ کلیئر ہو سکے کہ طیب آغا واقعی طالبان کے ہیں یا پھر نہیں، کیا واقعی یہ طالبان کے سپریم لیڈر ملا عمر کے بہت قریبی انسان ہیں جیسا کہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بھی پچھلے والے انسان کی طرح ہی کوئی بہوروپیہ ہیں اور ان کو چونا لگا کر چلے جائیں گے۔ مگر دوستو طیب آغا نے تو امریکہ کی یہ دونوں ہی ڈیمانڈز بڑی آسانی کے ساتھ پوری کر دیں، اور جب یہ دونوں ڈیمانڈز پوری ہو گئیں تو امریکہ کو بھی یقین ہو گیا کہ ہاں واقعی اس بار یہ جو انسان ہے یہ طالبان کا ہی بندہ ہے۔ اس کے بعد بات چیت کا پروسیس شروع کیا گیا، اور طیب آغا کے ساتھ امریکی لوگوں نے جو پہلی میٹنگ کی وہ نومبر 2010 میں جرمنی کے اندر کی۔ اس پہلی میٹنگ میں طالبان کے جو بندے تھے، مطلب کہ طیب آغا کے جو نہ صرف ہمیشہ سے ہی طالبان کے اندر سب سے زیادہ انٹلیکچوئل لوگوں میں گنے جاتے تھے، خاص طور سے یہ انگلش اسپیکنگ پر بھی زبردست پکڑ کے لیے جانے جاتے تھے، تو اب انہوں نے امریکہ کے سامنے دو مانگیں رکھی۔ پہلی مانگ تھی کہ ہمارے قیدیوں کو جلد سے جلد آزاد کیا جائے، اور دوسری مانگ تھی کہ طالبان کو اپنا ایک آفیشیل پولیٹیکل آفس کھولنے کی اجازت دی جائے جس کا باقاعدہ ایک ایڈریس ہو، اور اس ایڈریس کے تھرو ہی پھر پوری دنیا میں جو چاہے وہ طالبان سے کانٹیکٹ کر سکے۔ دوسری طرف سے اب امریکہ نے بھی طالبان کے سامنے اپنی مانگیں رکھی۔ ان کی بھی پہلی مانگ یہی تھی کہ طالبان کے کنٹرول میں جو ہمارے فوجی قیدی ہیں ان کو جلد سے جلد آزاد کیا جائے، اور دوسری مانگ یہ تھی کہ افغانستان کے اندر ہم لگاتار جو پیس کی کوششیں کر رہے ہیں، جو پورا ایک مشن چلا رہے ہیں، طالبان اس کو خارج کرنے کی بجائے اس کا حصہ بنے۔ اس کے بعد امریکہ اور طیب آغا کے تھرو طالبان کے بیچ اس طرح کی یہ ملاقاتیں ایک کے بعد ایک لگاتار ہوتی رہیں، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ امریکہ اور طالبان نے ان تمام ملاقاتوں کو دنیا سے خفیہ رکھا۔ صرف ابھی 2-3 سال ہی گزرے ہوں گے کہ پھر اچانک سے پوری دنیا نے دیکھا 2013 میں آفیشیلی قطر کی راجدھانی دوحہ کے اندر طالبان کا آفس بھی اوپن ہو گیا۔ اس پولیٹیکل آفس کی جب اوپننگ ہوئی تو اس کو باقاعدہ لائیو دکھایا گیا، جس میں طالبان کے جو بندے تھے وہ اپنی پراپر ڈریس میں، ان کا جو اپنی پرانی حکومت کا جھنڈا ہوا کرتا تھا، مطلب وہی وائٹ والا جھنڈا جس پر کلمہ لکھا ہوا ہے، وہ اس کو لہرا رہے تھے، اور وہیں پر کھڑے ہو کر پھر یہ سارے لوگ
دعا مانگ رہے تھے۔ ویڈیو کے ذریعے سے جب یہ تمام نظارہ پوری دنیا میں پھیلا تو سب سے تیز کا جھٹکا اگر کسی کو لگا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ افغانستان کی اپنی حکومت تھی، مطلب وہی حکومت کہ جس کو خود امریکہ نے ہی 2001 میں طالبان کی حکومت کو گرا کر کھڑا کیا تھا۔ وجہ سمپل تھی، کیونکہ قطر کی راجدھانی دوحہ کے اندر طالبان کے پولیٹیکل آفس کھل جانے کے کئی مطلب تھے۔ ایک مطلب تو یہ تھا کہ اب امریکہ افغانستان کے اندر طالبان کو ایک زمینی حقیقت سمجھنے لگا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک مطلب یہ بھی نکل رہا تھا کہ امریکہ طالبان کو آتنکوادی نہیں مانتا ہے، یا پھر جو باقی آتنکوادی گروپ ہیں ان سے کافی الگ مانتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے تک امریکہ کے طالبان کے ساتھ جتنے بھی تعلقات تھے وہ ان آفیشیل تھے، خفیہ تھے اور ٹیبل کے نیچے ہوا کرتے تھے۔ لیکن یہ پہلی بار تھا کہ جب آفیشیلی ان کا آفس کھلوا دیا گیا تھا۔ اب دنیا کے سامنے کھلے عام امریکہ طالبان کے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہا تھا۔ اب ساتھیوں، 2010 اور 11 کے دور میں امریکہ اور طالبان کے بیچ یہ جو پوری بات چیت کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، آنے والے سالوں میں اس میں اتار چڑھاؤ تو آتا رہا، لیکن یہ سلسلہ کبھی رکا نہیں، مطلب لگاتار چلتا ہی رہا۔ حالانکہ ایک سچائی یہ بھی تھی کہ براک اوباما کے دور میں اس پروسیس میں زیادہ تیزی دکھائی نہیں دی، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ کیونکہ اس دور میں امریکہ طالبان کے سامنے اس ضد پر اڑا ہوا تھا کہ طالبان کو جو افغانستان کی حکومت ہے اس کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے، کیونکہ امریکہ کا اس دور میں مقصد ہی یہی تھا کہ طالبان سے ہتھیار چھڑوائے جائیں اور ان کو اس حکومت کا حصہ بنا دیا جائے، اس میں مکس کر دیا جائے کہ جس کو 2001 کے بعد اس نے خود کھڑا کیا تھا۔ مگر دوسری طرف طالبان تھے کہ جو افغانستان کی اس حکومت کو بالکل بھی بھاؤ نہیں دیا کرتے تھے۔ وہ تو ان لوگوں کو غلام کہا کرتے تھے، کٹ پتلی کہا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ اصلی طاقت تو امریکہ کے پاس ہے، اسی لیے ہم بات کریں گے تو صرف اور صرف امریکہ سے کریں گے، اور امریکہ سے بھی اسی مدعے پر بات کریں گے کہ آخر وہ یہاں سے جائے گا کب۔ تو بس دونوں پارٹیز کی طرف سے اسی ضد کی وجہ سے بات چیت کا یہ پروسیس کہ جو لگاتار چل تو رہا تھا مگر اس میں تیزی نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ مگر پھر 2017 میں امریکہ کے اندر ٹرمپ کی انٹری ہوتی ہے، اور ٹرمپ کی انٹری کے بعد ہی طالبان امریکہ کی اس بات چیت کے پروسیس میں بھی ٹرننگ پوائنٹ آیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے شروعاتی دور میں تو افغانستان کے اوپر خطرناک حملے شروع کر دیے۔ افغانستان کے اندر ایسے بڑے بڑے اور خطرناک بمبس گرائے گئے کہ جو اس جنگ کے پچھلے 15-16 سالوں میں نہیں گرائے گئے تھے۔ مانو ٹرمپ دنیا کو اور خاص طور سے طالبان کو یہ میسج دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ افغانستان میں ٹیبل پر نہیں بیٹھیں گے، بلکہ وہ تو طاقت کے بلبوتے پر ہی طالبان کو ختم کر ڈالیں گے۔ مگر بہت جلد ہی یہ کلیئر ہو گیا کہ ٹرمپ کے یہ جو تمام بڑے بڑے حملے تھے یہ کچھ اور نہیں بلکہ ایک وہی پیترا تھا کہ جو ٹرمپ کی طرف سے ہمیشہ کسی بھی دشمن کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھنے سے پہلے اپنایا جاتا ہے، تاکہ بات چیت کے دوران اس دوسری پارٹی کے اوپر زیادہ سے زیادہ پریشر ڈالا جا سکے، کیونکہ کچھ دن کے بعد ٹرمپ کا اسٹاف بھی طالبان کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسی پیریڈ میں مطلب کہ 2018 میں ایک اور خاص بات یہ ہوئی کہ امریکہ کے کہنے پر پاکستان کی طرف سے ان ملا عبد الغنی برادر کو آزاد کر دیا گیا کہ جو 2010 سے ہی مطلب پچھلے 8 سال سے پاکستان کی قید میں تھے۔ ظاہر ہے ابھی تک کی سیریز دیکھ کر آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ملا عمر کے بعد یہ طالبان کے اندر سب سے بڑے پولیٹیکل لیڈر سمجھے جاتے تھے، اور خود امریکہ یا باقی نیٹو دیشوں کی طرف سے بھی پولیٹیکلی طالبان کے اندر انہی کو ہی ماسٹر مائنڈ سمجھا جاتا تھا۔ ان کے مطابق طالبان راجنیتک طور پر اب تک جو کچھ بھی کرتا آیا تھا یا کر رہا تھا وہ سب کچھ انہی کے دماغ سے نکلا تھا، تو اسی لیے سب سے پہلے تو ان کو پاکستان سے آزاد کروایا گیا اور پھر قطر لے جایا گیا، اور پھر دوحہ سے وہ تمام تصویریں اور ویڈیوز ایک کے بعد ایک آنے لگی کہ جو آج کے دور میں عام طور پر ہم لوگ انٹرنیٹ پر دیکھتے ہیں۔ مطلب امریکہ اور طالبان کے بیچ جو تمام بات چیت چل رہی تھی، اب اس بات چیت میں طالبان کی طرف سے ملا عبد الغنی برادر ہی سینٹر پر نظر آنے لگے۔ 2018 میں بی بی سی کی طرف سے ایک ایسی رپورٹ بھی آئی تھی جس نے برٹین اور امریکہ میں کافی ہنگامہ مچایا تھا، کیونکہ اس رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ پچھلے 18-19 سالوں میں جس طالبان کو ہرانے کے لیے امریکہ، برٹین یا باقی نیٹو دیشوں نے ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد میں ڈالر بہائے ہیں، وہ طالبان آج کی ڈیٹ میں افغانستان کے 70% علاقے میں ایکٹیو نظر آتا ہے۔ تو ساتھیوں اب ہو یہ رہا تھا کہ 2019 کے آخر سے ہی لگاتار میڈیا کے ذریعے سے دنیا کو یہ خبریں ملنے لگی تھیں کہ امریکہ اور طالبان ایک کسی ڈیل پر پہنچ چکے ہیں اور بہت جلد ہی اس ڈیل کا اعلان ہو سکتا ہے۔ پھر 2020 میں 29 فروری کو آخر کار وہ ایتہاسک دن آ بھی گیا کہ جب اس ڈیل کا اعلان کیا گیا۔ ملا عبد الغنی برادر کی یہ تصویر بھی اسی دن لی گئی تھی، اور شاید یہ وہ تصویر ہے کہ جس کو امریکہ اور طالبان کے اتہاس میں ہمیشہ یاد رکھا جائے
گا، کیونکہ ملا عبدالغنی برادر اس تصویر میں جو امریکہ کا نمائندہ تھا اس کی طرف دیکھ کر ہنس رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے یہ ہنسنے اور مسکرانے کی وجہ یہی ہے کیونکہ ملا عبدالغنی برادر نے فائنلی وہ پا لیا تھا کہ جس کو پانے کے لیے وہ پچھلے 20 سال سے جنگ کر رہے تھے۔ اس ڈیل کا جو ڈاکیومنٹ دنیا کے سامنے آیا تھا اسے دیکھ کر پتا چلا کہ اس ڈیل میں 4 پوائنٹس پر بات کی گئی تھی۔ پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ طالبان امریکہ یا نیٹو دیشوں کے خلاف دنیا کے کسی بھی آتنکوادی گروپ یا اس گروپ کے بندے کو افغانستان کی زمین استعمال کرنے کے لیے نہیں دے گا۔ دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ اس ڈیل کے بعد امریکہ اور نیٹو دیشوں کی جو فورسز ہیں وہ افغانستان کو چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ طالبان اور افغان حکومت کے بیچ بات چیت کرائی جائے گی، مطلب ایک پوری ڈیل کرائی جائے گی۔ جبکہ چوتھا پوائنٹ یہ تھا کہ افغانستان کے اندر ایک کمپلیٹ سیز فائر کیا جائے گا، کوئی بھی پارٹی کسی کے اوپر حملہ نہیں کرے گی، مطلب وائلنس پوری طریقے سے ختم کیا جائے گا۔ اب نوٹ کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ جب امریکہ اور طالبان کے بیچ ڈیل ہو رہی تھی تو ہمیشہ سے ہی امریکہ کا فوکس اس بات پر زیادہ تھا کہ وہ طالبان کو اس بات کے لیے کنونس کرے کہ جب امریکہ یا نیٹو فورسز افغانستان کو چھوڑ کر جا رہی ہوں گی تب طالبان کی طرف سے ان کے اوپر کوئی حملے نہیں ہوں گے۔ باقی ان کے جانے کے بعد افغانستان میں کیا ہوگا، اس حکومت کا کیا ہوگا جن کو 20 سال پہلے انہوں نے ہی کھڑا کیا تھا، اس کو لے کر امریکہ کو کوئی پرواہ نہیں تھی، اور طالبان بھی اس چیز کو اچھی طرح سے بھانپ گیا تھا کہ امریکہ ہر حال میں افغانستان کو چھوڑنا چاہتا ہے، وہ بس فیس سیونگ کے لیے ایک ڈیل چاہتا ہے، تو اسی لیے طالبان نے بھی اس میٹر پر فوراً حامی بھر لی تھی۔ اب کہنے کو تو اس ڈیل میں افغان حکومت کو بھی شامل کر لیا گیا تھا، مطلب یہ میسج دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ امریکہ تو جا رہا ہے لیکن طالبان اور افغان حکومت کے بیچ بات چیت ہوگی اور اس بات چیت کے ذریعے سے ان میں پاور شیئرنگ کا فارمولہ تیار کیا جائے گا، مطلب یہ دونوں مل جل کر حکومت چلائیں گے۔ مگر ظاہر ہے طالبان کا ارادہ تو کچھ اور ہی تھا، اور امریکہ بھی بڑی اچھی طرح سے جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو اب سینیریو کچھ اس طرح سے تھا کہ اس ڈیل کے مطابق امریکہ کو اگلے 14 مہینے میں مطلب کہ مئی 2021 تک افغانستان کو چھوڑ کر جانا تھا، اور اس ڈیل کے اندر یہی پوائنٹ کہ جس میں کہا گیا تھا کہ امریکہ اور نیٹو فورسز افغانستان کو فوراً چھوڑ کر چلی جائیں گی، وہ پوائنٹ تھا کہ جس نے طالبان کو جوش سے بھر دیا تھا۔ مطلب یہ پوائنٹ افغانستان کے اندر اب طالبان کی کھلی جیت کا اعلان تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد سے طالبان کے تیور بھی پوری طریقے سے بدلے ہوئے نظر آنے لگے تھے۔ ستمبر 2020 میں طالبان اور افغان حکومت کے بیچ قطر کے اندر آخرکار وہ بات چیت شروع کروائی بھی گئی کہ جس کے بارے میں بات کی جا رہی تھی، لیکن جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ طالبان کے تو ارادے ہی کچھ اور تھے، اور ویسے بھی وہ تو افغان حکومت کو شروع سے بھاؤ ہی نہیں دیا کرتے تھے، وہ ان کو کٹ پتلی سمجھتے تھے اور ان کو چڑھانے کے لیے غلام کہا کرتے تھے۔ تو اب ہو یہ رہا تھا کہ بات چیت تو شروع ہو گئی تھی مگر طالبانی لیڈرز اس کو سیریسلی ہی نہیں لے رہے تھے۔ خود افغان حکومت کے بندوں نے بعد میں بتایا تھا کہ یہ طالبانی لیڈرز کبھی تو پہنچتے تھے کبھی نہیں بھی پہنچتے تھے، اور اگر جیسے تیسے اس میٹنگ میں پہنچ بھی جاتے تھے تو ان لوگوں کی جو باڈی لینگویج ہوتی تھی وہ بالکل الگ ہوتی تھی، مطلب یہ ایک فاتح کی طرح انٹر ہوتے تھے اور کلیئرلی یہ میسج دکھانے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم نے امریکہ کو ہرا دیا ہے۔ دوسری طرف افغانستان کے زمینی حالات بھی بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہے تھے، اور افغان حکومت کے جو پریزیڈنٹ تھے مطلب کہ اشرف غنی، وہ لگاتار امریکہ سے مدد مانگ رہے تھے، مگر لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ان کو کوئی خاص مدد مل نہیں پا رہی تھی۔ ہاں، بہت ضد کے بعد اتنا ضرور ہو گیا تھا کہ امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے امریکہ کے افغانستان سے باہر نکلنے کی وہ ڈیٹ کہ جو مئی 2021 تھی اس کو 2-3 مہینے آگے بڑھا کر 11 ستمبر 2021 کر دی تھی، مگر اشرف غنی یا کہیے کہ افغان حکومت کی بدقسمتی دیکھیے کہ امریکہ کو اب افغانستان سے بھاگنے کی اتنی جلدی تھی کہ وہ جو ڈیٹ بدل کر 11 ستمبر کی گئی تھی اس کو ایک بار پھر سے گھٹا کر 31 اگست کر دیا گیا۔ اس ڈیٹ بدلنے کی وجہ سے اب طالبان اور بھی زیادہ جوش سے بھر گیا، اس نے تو اس بات چیت کا اب بالکل کھل کر بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا کہ جو جیسے تیسے بس دکھاوے کے لیے ہی صحیح قطر کے اندر وہ افغان حکومت کے ساتھ کر رہے تھے۔ طالبان اب افغانستان کے الگ الگ علاقوں میں واک اوور شروع کر چکا تھا، مطلب الگ الگ علاقوں میں طالبان نے کنٹرول لینا شروع کر دیا تھا، ایک کے بعد ایک بڑی بڑی پوسٹ، بڑے بڑے ٹھکانوں پر طالبان کا قبضہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہاں موجود جو کمانڈرز ہوا کرتے تھے یا فوجی ہوا کرتے تھے وہ گھنٹوں تک مدد کی اپیل کرتے رہتے تھے، لیکن اشرف غنی حکومت کی طرف سے ان کو کوئی مدد مل ہی نہیں پاتی تھی، اور آخرکار طالبان کے گھیرے میں آ چکے ان لوگوں کو خود ہی اپنی طریقے سے طالبان کے ساتھ ڈیل کرنی پڑتی تھی۔ اس ڈیل میں زیادہ تر ایسا ہی ہوتا تھا کہ طالبان ان کو سرنڈر کرنے کے لیے بولتا تھا، ان سے ہتھیار لے لیے جاتے تھے اور پھر ایک ریٹن اسٹیٹمنٹ بھی لیا جاتا تھا جس میں
ये लिख कर देते थे कि अब ये दोबारा तालिबान के खिलाफ हथियार नहीं उठाएंगे और बदले में तालिबान भी अब इनको अपनी हुकूमत में अमान देगा। अमेरिका जो खुफिया तौर पर बहुत पहले ही अपना बोरिया बिस्तर बांध चुका था, अब उसने बड़ी ही खामोशी के साथ अलग अलग इलाकों से निकलना शुरू कर दिया था। उसने अफगानिस्तान के सबसे बड़े मिलिट्री बेस मतलब के बगराम एयर बेस को भी इतनी खुफिया तरीके से और रात के अंधेरे में छोड़ा था कि उस कमांडर या उन फौजियों तक को खबर नहीं थी कि जिनको बाद में इस एयरबेस को कंट्रोल करना था। आखिरी दौर में अशरफ गनी ने पड़ोसी ताकतों मतलब के ईरान या पाकिस्तान से भी मदद लेने की कोशिशें की, या आप ये कह सकते हैं कि उनके दिमाग में सिर्फ ख्याल आया, मगर वो ऐसा कर नहीं सके क्योंकि जितने भी बॉर्डर के इलाके थे उन पर तालिबान पहले ही कंट्रोल ले चुका था। अब तो गजनी जैसे कई सूबे भी उसी के कंट्रोल में थे, और तो और अब वो काबुल के आसपास के इलाकों में भी डेरा डाल चुका था, मतलब आप कह सकते हैं कि काबुल को घेर चुका था। जब ऐसे हालात बने तो अमेरिका ने फौरन काबुल की तरफ अपने लगभग 3000 के करीब फौजियों को भेजा, जिनकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत करना थी, ताकि पूरी जिम्मेदारी और हिफाजत के साथ काबुल के अंदर जो जरूरी लोग हैं उनको वहां से निकाला जा सके। मगर दुनिया को सबसे ज्यादा हैरानी उस वक्त हुई कि जब पता ये चला कि अमेरिका के उन जरूरी लोगों की लिस्ट में खुद अफगान हुकूमत के वो प्रेसिडेंट अशरफ गनी ही शामिल नहीं हैं कि जो इतने लंबे वक्त से अमेरिका के इशारों पर अफगानिस्तान में हुकूमत कर रहे थे। बाद में अशरफ गनी के करीबी लोगों ने अमेरिका से कांटेक्ट करके ये जानने की भी कोशिश की कि आखिर हमें भी यहाँ से निकाला जाएगा या फिर नहीं, लेकिन अमेरिका की तरफ से इसका कोई पॉजिटिव और नेगेटिव जवाब ही नहीं आया। जाहिर है जब ऐसी कंडीशन में किसी की तरफ से कोई जवाब ना आए तो उसका मतलब भी ना ही होता है। इसके बाद अब अशरफ गनी के करीबी साथियों ने डायरेक्ट यूएई से कांटेक्ट किया और वहां पर अपनी ये परेशानी बताई, तो यूएई के ऑफिशियल्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। उन लोगों ने वादा किया कि अगले ही दिन एक स्पेशल जेट भेजा जाएगा, आप लोग अपने हेलीकॉप्टर्स तैयार रखें, उस हेलीकॉप्टर से फौरन एयरपोर्ट पहुंचना होगा और वहां से उस जेट के जरिए से अफगानिस्तान से निकाला जाएगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अशरफ गनी का ये जो चुपके से भागने का प्लान था ये पूरी तरीके से खुफिया था, मतलब इक्का दुक्का जो सबसे करीबी साथी थे उनको अगर छोड़ दिया जाए तो उनके किसी भी आसपास के बंदे को नहीं पता था, पैलेस में रहने वाले लोगों को भी नहीं पता था। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि वो एक तरफ भागने का प्लान भी बना चुके थे, जबकि दूसरी तरफ एक दिन पहले तक भी वो ये स्पीच दे रहे थे कि वो तालिबान से आखिरी सांस तक लड़ेंगे और अफगानिस्तान को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। फाइनली 15 अगस्त का वो दिन आ गया कि जब दोपहर 2 बजे अशरफ गनी अपने चंद करीबी साथियों और फैमिली मेंबर्स के साथ महल से बाहर निकले और गाड़ियों में बैठे। गाड़ियों में बैठकर करीब ही में मौजूद उस जगह पर पहुंचे कि जहां पर 3 हेलीकॉप्टर्स खड़े हुए थे। अब वहां पहुंचने वाले लोगों में इस बात को लेकर झगड़ा भी होने लगा कि कौन इन हेलीकॉप्टर्स में पहले बैठेगा, लेकिन जो हेलीकॉप्टर्स मैनेज करने वाले लोग थे उन्होंने फौरन ही खबरदार कर दिया कि अगर एक हेलीकॉप्टर के अंदर 6 लोगों से ज्यादा को बैठाया गया तो ये हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा। आखिरकार अशरफ गनी अपने फैमिली मेंबर्स के साथ और चंद साथियों के साथ उन हेलीकॉप्टर्स में बैठे और उड़ान भरकर वहां पहुंचे कि जहां पर यूएई का जेट आया हुआ था। उस पर सवार होकर फिर अफगानिस्तान को भी अलविदा कह दिया। यूएई से आया हुआ ये जेट जब अशरफ गनी को लेकर 15 अगस्त के दिन अफगानिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस कर रहा था तो सिर्फ ये जेट या अशरफ गनी ही अफगानिस्तान से नहीं जा रहे थे, बल्कि अमेरिका की वो हुक्मरानी जा रही थी कि जो पिछले 20 साल से अफगानिस्तान के अंदर कायम थी। लगभग 20 साल के बाद अमेरिका की अफगानिस्तान के अंदर एक लंबी जंग खत्म हो चुकी थी। अमेरिका और नेटो की तरफ से जिस लंबी जंग में लगभग 20,000 अरब डॉलर्स झोंक दिए गए थे, वो जंग जब खत्म हुई तो इनमें से किसी को कुछ भी नहीं मिला था। हाँ, अगर वाकई कुछ ऐसा हुआ था कि जिसको हमेशा याद रखा जाएगा तो वो ये था कि लगभग 2 से 3 लाख के बीच अफगान लोगों की जान गई थी, जिसमें जाहिर है एक बड़ा आंकड़ा तो उन्हीं लोगों का था कि जिनका जंग से कोई लेना देना नहीं था, और उसमें भी लगभग 33,000 के करीब तो वो बच्चे ही शामिल थे कि जिनको ये पता भी नहीं होगा कि ये जंग होती क्या है। तो कुल मिलाकर तालिबान और अमेरिका वॉर की हमारी ये काफी लंबी सीरीज यहीं पर खत्म होती है। अगर ये सीरीज आप लोगों को वाकई जानकारी से भरपूर लगी है तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं।